الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا. کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا. محرم الحرام کے مہینے کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے. پہلی اس کی یہ بہت محترم مہینہ ہے، اور اس کی دوسری فضیلت کہ اس کے روزے بہت افضل ہے، اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا. اور ایک بات اور سنیے گا کہ 10 محرم کے روزے کی اور 10 محرم کی حیثیت شرعین کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چوکا دینے والی بات ہو. میرے عزیزوں، 10 محرم کی جو شریعت میں فضیلت ہے اور قیامت تک جو اس مہینے اور اس دن کی فضیلت رہے گی وہ خوشی کی حیثیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو جب یہودیوں سے پالا پڑا تو میرے آقا کریم نے دیکھا یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے، ان کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اور لہذا بنی اسرائیل جو ہیں وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں، سجاتے ہیں، اور عید کے جیسا اس دن کو مناتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہیں، تو یہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ کیوں رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر آپ نے خوشی منائی، اور بلکہ خوشی نہیں منائی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک روزہ رکھا. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انشاءاللہ تعالی میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو. اور اس بات کا جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کسی ایک بات پر تو ہماری مخالفت چھوڑ دے، یہاں بھی روزہ رکھ رہے ہیں لیکن 2 رکھ رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رکھوں گا تو 2 رکھوں گا. اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز پر یہودیوں کی مخالفت کی،
اس کی وجہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی، اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ تاریخ میں سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم بنی اسرائیل ہے، جو اپنے نبیوں کو مانتے بھی نہیں تھے، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ اور پھر ایک صحیح مسلم کی تیسری روایت میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن کا روزہ 9 اور 10 کا جو شخص روزہ رکھے تو اس کے تعلق سے میرے آقا کریم نے فرمایا، اس کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ صغیرہ کا۔ اس کی فضیلت بھی ہے۔ 9-10 کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہودیوں کی مخالفت میں آپ 9 اور 10 کا روزہ نہ بھی رکھ سکیں تو آپ 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بہن بھائی 9 کا روزہ نہ بھی رکھ سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر کسی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ 9 کا نہ بھی رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، کہ روزہ بھی ہو جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ لیکن زیادہ افضل یہ ہے جو میرے آقا کریم نے فرمایا، 9 اور 10 کا روزہ۔ اور پھر سن لیں کہ شرعی اعتبار سے قیامت تک کے لیے یوم عاشوراء 10 محرم خوشی کا دن ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا وہی چیز ہوگی۔ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ 10 محرم کو واقعہ کربلا میں جو بھی ہوا، لیکن بالآخر اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ معاذ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں اور ان کے خاندان کو مٹانے والے خود نیست و نابود ہو گئے، اور میرے آقا کریم اور ان کے عالی مقام خاندان کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہماری تو زندگی ہی ان سے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک تو محرم میں یہ سب کرنے کا حکم ہے، یہ کام ہے ہمیں، اور دوسرا کام محرم میں گناہوں، جس طرح نیکیوں کا تناسب مقدس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسی طرح ان مبارک مہینوں میں گناہ کرنے سے گناہوں کی سزا اور کسی بھی برے کام یا برے فعل کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں ہمارے اسلام میں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے عزیزوں، خواہ وہ ظلم کسی طرح سے ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ جسمانی ظلم اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر بھی ہو سکتا ہے، اور روحانی ظلم کہ گناہ کرنا عام مہینوں میں بھی تو ظلم کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر۔ ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس مہینے میں جو اچھے اعمال ہیں وہ کریں، روزہ رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ دیں۔ محرم الحرام کا مہینہ جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں ان 4 مہینوں میں شامل ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جو محترم ہے ہمارے لیے، اور جس کا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی اور درخواست ہے آپ سبھی بہنوں بھائیوں سے، جب بھی کوئی اچھائی کا کام کریں، جس طرح یہ روزہ رکھنا ہے یا صدقہ دیں، تو یہ نیت کر لیا کریں
کہ اے اللہ تیرے لیے اور تیرے نبی کی سنت سمجھ کر یہ کر رہا ہوں تو اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ ایک تو حکم بھی پورا ہو گیا اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کا ثواب الگ سے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی طرف جاتا ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔